بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی پیغمبر اکرم سے، تو کئی سارے بزرگان قریش کے رشتے تھے کہ جو جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے آئے۔ اس میں کس کس کا نام ہے؟ ابو سفیان کا نام ہے، ابو جہل کا نام ہے، عقبہ کا نام ہے۔ بڑے بڑے سرداران قریش رشتہ پیش کرتے جناب خدیجہ طاہرہ، لیکن جس طریقے سے فاطمہ زہرا کی خدمت میں بھی بڑے بڑے خواستگار آئے تھے لیکن بیوی نے ٹھکرا دیے تھے، اسی طریقے سے مادر فاطمہ زہرا نے بھی بڑے بڑے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ اور جس طریقے سے بیوی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علی مرتضیٰ کے رشتے کو قبول کیا تھا، گرچہ وہ ظاہری اعتبار سے تنگ دست تھے، اسی طریقے سے خدیجہ طاہرہ نے بھی نبی اکرم کے رشتے کو قبول فرمایا، ظاہری طور پر وہ بھی تنگ دست تھے۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے رسول ہم نے آپ کو جب تنگ دست پایا تو آپ کو کیا غنی نہیں بنا دیا؟ غنی بنایا کس نے ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے، لیکن ہم تاریخ کو دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم اگر غنی بنے ہیں تو مال خدیجہ طاہرہ کے ذریعے بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غنی بناتے ہیں، تاریخ دیکھو تو خدیجہ غنی بناتی ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ خدیجہ کا غنی بنایا گورا ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا نے غنی بنا دیا۔ تو جو فرمائیے گا، اور ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، خدا نے قرآن کریم میں کبھی کسی مردود کی اور مبغوض انسان کے عمل کو اپنا عمل قرار نہیں دیا ہے، ہمیشہ کسی محبوب کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول جو آپ کنکریاں پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ ہم پھینک رہے تھے۔ تو تاریخ کو دیکھیں تو نبی کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں لیکن خدا کہتا ہے ہم پھینک رہے ہیں۔ تاریخ کو دیکھیں تو مال خدیجہ سے رسول اکرم غنی بنے ہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی بنایا ہے۔ تو شادی سے پہلے ہی کئی سارے رشتے آئے لیکن قبول نہیں کیے، اور دیکھیں کتنی مماثلت تھے حضرت خدیجہ طاہرہ میں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کتنی مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہاں رشتے آئے انہوں نے ٹھکرا دیے، یہاں رشتے آئے انہوں نے ٹھکرا دیے۔ اس کے بعد جب عقد کا وقت آیا اور نکاح کا وقت آیا تو ایک فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں خدیجہ طاہرہ نے نبی اکرم کو رشتہ دیا تھا، وہاں خدیجہ کی بیٹی نے رشتہ نہیں دیا ہے، وہاں علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کے لیے رشتہ پیش کیا۔ اور جب رشتہ ہوا ہے تو کس طریقے سے ہوا ہے کہ جس طریقے سے خدیجہ طاہرہ کی زندگی میں نبی اکرم نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا تھا، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا کی حیات میں علی مرتضیٰ نے بھی کوئی دوسری شادی نہیں۔ اور جس طریقے سے خدیجہ طاہرہ کی نسل سے وہ پاک اولاد ہوئی ہے کہ نبی اکرم کو کوثر عطا کیا گیا ہے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا کی نسل سے وہ پاک اولاد چلی ہے کہ ساری امامت فاطمہ زہرا کی اولاد میں نظر آتی ہے۔ یہ کتنی مماثلتیں ہیں کہ جو خدیجہ طاہرہ میں اور حضرت فاطمہ زہرا میں نظر آتی ہے۔ اور ایک روایت ہے جو مختلف انداز سے ہمارے سامنے آئی ہے، اس روایت کے اندر دونوں بیویوں کا تذکرہ ہے۔ کہیں پر آیا ہے لفظ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں کہ افضل النساء اربع، دنیا کی ساری خواتین میں جناب حوا سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین آ رہی ہیں ان سب میں بہترین اور افضل ترین خواتین چار ہیں۔ پہلی جناب مریم سلام اللہ علیہ، پھر جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ چار خواتین۔ کہیں پر کہا افضل النساء، کہیں دوسری روایت کے اندر آیا خیر النساء، بہترین بیسٹ خواتین یہ ہیں۔ کہیں پر آیا اختار اللہ من النساء اربع، ظاہراً یہ الفاظ ہے کہ پروردگار نے عورتوں میں سے چار خواتین کو منتخب کر لیا ہے، اختیار کر لیا۔ کہیں پر آیا حسبک من النساء اربع، کہ حبیب آپ کے لیے چار خواتین کافی ہیں، آپ کی دعوت اسلامی کو پھیلانے کے لیے چار خواتین کافی ہیں۔ اور کہیں پر عجیب روایت آئی، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اشتاقت الجنت الی اربع من النساء، کہ جنت انتظار کر رہی ہے چار خواتین کا، یعنی ہم مشتاق ہیں جنت کے اور جنت مشتاق ہیں چار خواتین۔ تو یہ کون سی چار خواتین ہیں؟ حضرت مریم،
حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی 4 کے انکاری نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم بھی 4 کے انکاری نہیں ہیں، ہم بھی 4 کو مانتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کی پہلی حضرت مریم ہو، آخری حضرت زہرا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ 4 خواتین بہترین خواتین ہیں، لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ میں اور باقی خواتین میں فرق یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھیں، لیکن صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ جناب آسیہ تھیں، لیکن صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ نے وہ چیز اور وہ کمال حاصل کیا ہے کہ خود بھی نبی اکرم کے زمانے کی افضل ترین خاتون ہے، اور جو بیٹی نصیب کی ہے وہ بھی کائنات کے